اس گھر سے میرا بڑا ایک پرانا تعلق بھی ہے، اور عزیزان ہیں ہمارے ناصر، کیسر اور ان کے دوسرے بھائی، ان کے گھر والے، یقیناً یہ سارے لوگ خوش قسمت ہیں، اور مجھے ان کے والد مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اگر وہ باقاعدہ حیات ہوتے تو آج کتنے خوش ہوتے کہ ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مختصر سی لیکن بڑی پروقار تقریب جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ اور سچی بات ہے کہ وہ مجھے کئی واقعات یاد ہیں ان کی زندگی کے، ہم چونکہ تواتر کے ساتھ 25 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اپنے گھر میں کرتے ہیں فیض پور شریف میں، تو کبھی کبھی جب بھی ضرورت پڑے کہ آپ نے جنریٹر مہیا کرنا ہے تو میں ایسے ان سے مذاق کے طور پر پوچھتا کہ کوئی ریٹ شیٹ یا چارجز وغیرہ، تو کہتے کہ نہیں، میلاد شریف کے لیے آپ جس وقت چاہے آپ لے جائیں، آپ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس طرح ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے باتیں میں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ماشاءاللہ یہ بھی ہمیشہ جو ہے سچی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوا، چونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں، اور ہمیں سچی بات ہے کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں، کوئی اظہار کر سکیں، کوئی 2-4 قدم چل سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاید ہماری اخروی زندگی کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ ہمارے دامن میں کیا ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ شاید اس طرح نہیں ہیں، ان کی امت ہے، اور کیسے بھی ہم گناہگار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری نسبت جو ہے وہ قائم رہے اور وہ تعلق قائم رہے تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ باعث سعادت ہے۔ اس طور پر میں عزیزان ناصر، کیسر، ان کے دوسرے بھائیوں کو سب کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی کتنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ کے، میں ساری چونکہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر نواز رکھا ہے، اور یہی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے گھروں کے اندر، ان کے کاروبار میں، ان کے باقی معاملات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے پناہ کرم نوازی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہیں وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے، میں اکثر چونکہ نوجوانوں سے میں نے اس پوری کمپین میں یہی کہا ہے، حاجی صاحب کو پتہ ہے، ہمارے حاجی بشیر صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، کہ نوجوانوں کو میں نے یہی کہا کہ آپ ایک دفعہ تصور کر لیں، اپنے بزرگوں کو بھی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے حوالے سے آپ جب ارادہ کرنا شروع کر لیں، سوچنا شروع کر لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنی برکات نازل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ اللہ جانتے ہوں گے۔ یہ چونکہ اٹل بات ہے، جس طرح میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح یہ سورج چمک رہا ہے، چاند ستارے ہیں، ان کی روشنی ہے، میں نہیں، میرا مکمل یقین ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لوگ کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی محرومی اور مایوسی کے یعنی وہ بات سائے پڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا رہا یہ کہ ہماری چونکہ ایک ڈیوٹی لگی ہے، ہم گھر گھر جا کے پیغام حق جو ہے یہ پہنچا رہے ہیں، ہر کسی کے کان میں یہ آواز دے رہے ہیں کہ آج وقت ہے کہ ہم ان باطل نظریات جو وہ ایک ایجنڈے کے مطابق پھیلائے جا رہے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ یہ آواز اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کے اندر اس دور حاضر میں، جس کا تصور بھی شاید اس سے پہلے موجود نہ تھا، کہ ایک شخص بظاہر ویل چیئر پہ ہو لیکن اس کی آواز کے اندر اتنی صداقت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہو اس کو، کہ وہ انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، تو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا کتنا اس پہ کامل یقین تھا، اور کتنے صدق سے اور کتنی صفائی اور سچائی سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ آج پوری دنیا میں یہ نعرہ موجود ہے۔ یہ ان کی صداقت کا اظہار ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے قداور پاکستان کے اندر سیاستدان گزرے ہیں، لیکن وہ نعرے کچھ عرصے کے لیے رہے، اس کے بعد ختم ہو گئے، نام و نشان تک نہ رہا، بلکہ ان کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن یہ نعرہ جو ہے
اب دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ان کی آخری ہم جب خطابات سنتے ہیں امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نعرہ اب صرف پاکستان میں نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں جائے گا. اور اب دیکھیں ان کے وفات کے کچھ ہی روز بعد پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ جو ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور بھی دیا اور چونکہ ہمارے بہت بڑے مفکر بھی ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت، ان کی محبت جو ہے اس کو لفظوں میں شاید ہم نہیں بیان کر سکتے. ایک مرتبہ جب وہ برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اقبال آپ نے تو یورپ کے اندر اور اس ملک میں جہاں ایک شیطانیت کا ایک سیلاب ہے اور ان کا کلچر ایسا ہے کہ بندہ کتنا بھی اپنے آپ کو بچا سکے لیکن ضرور اس کا اثر جو ہے وہ اس پہ پڑتا ہے، تو آپ کی شخصیت میں کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی محبت اور عقیدت جو ہے آپ کے لفظوں میں نہیں، آنکھوں میں نہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی سے ٹپکتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کہ میں بے شک وہاں رہا، میں پڑھتا رہا، لیکن میری آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا جو سرما ہے وہ ضرور موجود ہے. یہ محبت اور عقیدت اگر پیدا ہو جائے تو آپ دیکھ لیں دنیا کے یہ لیڈر ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بظاہر ہم لوگ ان کے لیے بڑی بڑی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس جماعت کا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ جو ہے، باقی تو جماعتوں کے لیڈروں کے نعرے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی بس تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں، اس کے بعد تو فنا. لیکن ہم جس شخصیت کا، جس ہستی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہیں اور وہ نعرہ بھی زندہ ہے. یعنی ان کے تو لیڈروں کے نعرے ہیں، ہمارا نعرہ کس کے لیے؟ ہمارا کسی شخصیت کا نعرہ کوئی نہیں ہے کہ جماعت میں کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہے اس کا کوئی نعرہ نہیں ہے. بلکہ امیر المجاہدین یہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرا بھی کوئی نعرہ نہیں ہے. نعرہ کس کا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ان کا نعرہ ہے. تو پھر یہ ہمیں فرق جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ عارضی جو ہمارے رہنما بنے، جن کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ رہنما نہیں بلکہ راہزن تھے اور دیکھتے دیکھتے رہنما بن گیا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. یہ کوئی اس طرح کے رہنما نہیں ہے. ہماری اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی ذات ہو سکتی ہے، کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر آج نوجوان جو ہے یہ تہیہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی، آپ کی ذات اقدس سے ہی تمام چشمے جو پھوٹتے ہیں روشنی کے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہیں. اور کوئی ایسی ہستی اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے کہ جس کا فیضان جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہے وہ نور بخشتا رہے اور روشنی بخشتا رہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ آج آپ یہ جھوٹے مدعی جو ہیں ان سے نجات حاصل کر کے، یہ جو باطل خدا ہیں ان سے جان چھڑا کے ایک حقیقی الہ کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا مرکز اور محور بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہے. پارلیمنٹ کے اندر جانے والا جو نمائندہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری کوالٹیز، بہت سارے اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح سیرت اقدس میں بھی آتا ہے، جس طرح اسلامی تاریخ میں بھی آتا ہے، جس طرح ہمارے علماء بھی جو ہیں اس کی انہوں نے بہت وضاحت کی ہے کہ ووٹ آپ کو کس کو دینا چاہیے. ووٹ ایک امانت ہے اور یقیناً یہ ضمیر کی آواز بھی ہے، لیکن ضمیر جو ہے اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اپنی سوچ کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیڈر تو جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی بدبختی ہے. نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے، لیڈر دندنا رہے ہیں اور گلی گلی محلے محلے پھر رہے ہیں، لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، دولت تقسیم کر رہے ہیں، ٹرانسفارمر گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں، کھمبے جو ہیں وہ انہوں نے سٹاک کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں لے لو اور ووٹ ہمیں دو. نہیں، ووٹ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کا احسان نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بنیادی ضروریات، یہ میرا اور آپ کا حق ہے. ہم چونکہ ریاست کے شہری ہیں، ریاست کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہر شہری کو بلا تخصیص کنبہ، برادری اور رنگ و نسل کے تمام بنیادی سہولیات جو ہے وہ ریاست مہیا کرے.
جب اسلام ہم یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ حضور کا نظام ہوگا تو اس نظام کے اندر جو مملکت قائم ہوگی، جو ریاست قائم ہوگی، وہ کیسی ریاست ہوگی جس کا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جس کے حکمران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جس کے حکمران ہم تو حکمران ان کے لوگ وہ تو خادم اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن چونکہ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکمرانی گزارا ہے، لیکن کس طریقے سے کہ لوگوں کی بہبود کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، کوئی گھر میں بھوکا نہ سویا ہو، کسی کے سر پہ کچھ چھت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم نہ ہوں، صحت سے محروم نہ ہوں، یہ اسلامی ریاست کا تصور ہے جو سیدنا فاروق اعظم سے ایک دفعہ آپ نے اظہار فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر گیا میری دور حکومت میں تو میں اس کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دوں گا کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے عمر تم کیسے حکمران تھے کہ تیرے دور حکومت میں کتا جو ہے بھوکا مر گیا۔ آپ لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں اس دور کے اندر، مہنگائی کتنی ہے آپ دیکھ لیں، انصاف کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی میرٹ موجود نہیں ہے، نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑے ہوئے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جب مملکت قائم ہوگی، نظام قائم ہوگا تو پھر آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت باقی نہ ہوگی، بلکہ ریاست جو ہے اس کو پتہ ہوگا، حکمرانوں کو پتہ ہوگا، انتظامیہ کو پتہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ انصاف مہیا کر کے آپ کو جو ہے وہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ آپ کے حقوق دیں۔ تو یہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج نوجوان جو ہیں اس بات کا ادراک کریں اور ان جھوٹے جو ہمارے رہنما بن گئے، خود بخود رہنما بن گئے، خود سے رہنما بن گئے، ان سے جان چھڑا کے اور ووٹ جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پر دیں۔ کسی سڑک، کسی ٹرانسفارمر، کسی بجلی، واٹر سپلائی یا کسی اور سہولت کے عوض ووٹ اپنا جو ہے اس کو فروخت نہ کیا جائے، نہ دیا جائے۔ یہ ان کا احسان نہیں، میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے، ہم ریاست کے رہنے والے ہیں، ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں۔ ووٹ کس بنیاد پہ دیں؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ووٹ ہم اس بنیاد پہ نہ دیں تو پھر کس بنیاد پہ؟ ووٹ نظریے کی بنیاد پر دیں، اور دنیا کے اندر اگر سب سے بہتر کوئی نظریہ ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر ہی مدینہ منورہ کے اندر آپ نے وہ ریاست قائم کی تھی جس کو ہم آج واپس لوٹانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے پھر سے قائم کیا جائے، وطن عزیز پاکستان میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، پورے عالم اسلام کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت تو ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ یہ دین جس کو ہم نے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ یہی دین جو ہے وہ پسندیدہ دین ہے، اسلام کا دین، یہ یقیناً غالب ہوگا، لیکن میری اور آپ کی کوشش جو ہے اس میں جو ہے وہ ضرور شامل رہنی چاہیے، چونکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس دین کے پیروکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ روز محشر ہم کچھ اور اپنے اعمال میں کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمارے روزے، نمازیں، حج و زکوٰۃ یا اور عبادات ہیں جو ہیں وہ شاید اس طرح مقبول نہ ہوں جس طرح اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی عبادات ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں۔ ہم چونکہ گناہگار لوگوں میں شامل ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکتے ہیں روز محشر کہ بار الہ ہمارے پاس، ہمارے دامن میں، ہمارے نامہ اعمال میں شاید اور کوئی عمل ایسا ہے یا نہیں جو تجھے پسند ہو یا تیری بارگاہ میں مقبول ہو، لیکن ایک دفعہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لفاظ کے لیے ایک جماعت تحریک لبیک جو ہے وہ برسر پیکار تھی، میدان عمل میں تھی، تو ہمارے کانوں میں بھی یہ آواز آئی ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ آواز پہنچی ہے کہ لوگوں اٹھو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے کہ آپ آؤ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی بھرپور کاوش کرو، اپنی پرچی کا استعمال کرو، اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ ہم نے یہ جب صدا سنی، ہم نے یہ آواز سنی تو ہم نے بلا چوں چراں آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کے اس مشن کے لیے اپنی پرچی جو ہے وہ کرین پہ مور لگا کے، نشان پہ مور لگا کے ہم نے اپنی پرچی کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس یہ پرچی جو ہے وہ بطور ثبوت موجود ہے کہ ہم نے تیرے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے اپنی پرچی کا استعمال کیا ہے، اور میرا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اور عمل پسند کریں نہ کریں، کوئی اور عمل ہمارا قبول ہو نہ ہو، لیکن اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہماری یہ پرچی جو ہے یقیناً روز محشر ہمارے کام آئے گی، ہماری مغفرت کا سبب بنے گی۔ تو یہ نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ کا سب کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں دے رکھی ہیں، ہمیں مادی طور پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسودہ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ
بظاہر غربت کا شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دین جب چلا ہے تو آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی وہ غریب صحابہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبیک کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے اپنا ہماری جانیں تو موجود ہیں, ہمارا جذبہ تو موجود ہے, آپ کی آواز پہ ہم لبیک کہتے ہیں. تو وہ چلتے رہے. پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کتنی تھی کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں جب آپ نے دین قبول کیا تو بڑے مشہور صحابی ہیں, آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, مدینہ منورہ پہنچے تو پوچھا کہ مجھے ایک رسی دی جائے اور مجھے ایک کلہاڑی دی جائے اور مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ شہر کدھر ہے. تو بتایا گیا اور آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ان کو اتنا امیر کر دیا کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو لاکھوں اربوں کے حساب سے ان کے اس اثاثے کے اندر ریال موجود تھے, لیکن وہ ایکول تقسیم کر دیے گئے سب کو. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. اگر دولت کو بھی ہم دیکھیں, دولت معیار نہیں ہے, لیکن یوں میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض, اللہ تعالیٰ کا کرم کس طرح ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو ان نوجوانوں کو آج چاہیے کہ ہم بغیر کسی اور مفاد کے, لالچ کے, ساری چیزوں کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے, آپ کے اس مقدس نظام کے لیے, آپ کے اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے جو ہے ہم پہ جو فریضہ ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اپنی پرچی جو ہے 25 جولائی کو کرین پہ اس پہ نشان پہ مور لگا کر ہم ثابت کریں کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گار سے ہی لیکن آپ کے وفادار امتی ضرور ہیں, اور آپ کی حرمت اور آپ کی ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہماری سب کچھ حاضر ہے, ہماری جانیں حاضر ہیں. پارلیمنٹ میں جو نمائندہ جائے گا آپ کا, باقی ساری چیزیں, بجٹ بھی اس کے پاس ہوگا, اس سے ان لوگوں سے بہتر وہ استعمال کرے گا چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوگا. لیکن سب سے بڑا کام اس کا پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوگا کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تحفظ ختم نبوت, تحفظ ناموس صحابہ اور اولیاء کرام کا جو مشن ہے اس پہ کسی طرح کی آنچ نہ آئے. پارلیمنٹ میں جب بھی قانون سازی ہوگی تو اگر کوئی شاتم رسول, اگر کوئی صحابہ کا دشمن, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی جھوٹا پیروکار یا دائی جو ہے وہ اگر کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا آئین اور دستور کے اندر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کا جو نمائندہ پارلیمنٹ میں ہوگا وہ چونکہ سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا, اہلیت رکھتا ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہ قانون سازی کیسے کی جاتی ہے, تو وہاں وہ دیوار بن جائے گا اور کسی شاتم رسول کو آئین کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی, کوئی جسارت کرنے کی قطن جو ہے وہ یعنی اس کو کوئی ہمت اور توفیق نہیں ہوگی کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکہ ڈال سکے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا, آپ کے سارے بھائیوں کا, آپ کے گھر والوں کا, آپ کے عزیز و اقارب کا بہت شکر گزار بھی ہیں ہم سارے, حاجی شفیق صاحب, حاجی بشیر صاحب, سارے جتنے بھی ہم تحریک کے سارے لوگ جو ہیں ایک جیسے ہی ہیں, نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں, نوکری ہے ہماری. ہم بھی گھر گھر جا کے وہ جس طرح نائی جو ہے وہ ایک صدا دیتا ہے یعنی ایک ہر کسی کو دعوت دیتا ہے, ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم سب کو لوگوں کو دعوت دیں کہ حضور کی دین کی طرف آ جائیں, اور اسی میں فلاح ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں یہ زندگی بھی کامیاب ہے, اخروی زندگی بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی فیملی, آپ کے دوست احباب کہ اور بھی آپ کے محلے کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کو ضرور قبول کریں گے اور اس کا حصہ بنیں گے. اس قافلے کا 25 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس محلے سے, آپ کا جہاں بھی پولنگ اسٹیشن ہے, لبیک 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 یا رسول اللہ کی آوازیں اور صدائیں جو ہیں بلند ہوں, تاکہ ہمارے ایمان جو ہیں وہ تازہ ہوں, ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو, ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امتی جہاں بھی موجود ہیں آپ کے ساتھ وفادار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ.